السلام علیکم معزز سامعین اور سامعات، آج ہم پڑھیں گے سورۃ البروج کا ترجمہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا پڑھیں گے شان نزول۔ یہ سورۃ البروج، اس کا شان نزول یہ آتا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک کافر بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں جادوگر جو تھا نا، اس کافر بادشاہ کے زمانے میں ایک جادوگر کی جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس ایک لڑکا بھیجو جس کو میں یہ جادو کا علم سکھاؤں، کیونکہ میری موت کا وقت قریب ہے۔ بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیجا۔ اب وہ لڑکا ایک ٹائم جب اس کے پاس جادوگر کے بعد جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا تو اسی راستے میں اس کو ایک راہب ملتا تھا جو اس وقت دین برحق پر تھا۔ تو وہ لڑکا جو تھا نا، اس راہب کے پاس دین سیکھنے لگا۔ اسی طرح ایک دن وہ لڑکا راستے میں جا رہا تھا تو ایک پتھر تھا، وہ لوگوں کا راستہ روکے پڑا تھا وہاں پہ۔ تو لوگوں نے اسے ہٹانے کی کوشش کی لیکن وہ پتھر کو ہٹا نہیں سکے۔ تو لڑکے نے کہا، اے میرے رب، اگر دین اس راہب کا برحق ہے تو تیرا نام لینے سے یہ پتھر یہاں سے ہٹ جائے۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لیا، پتھر ہٹ گیا۔ اسی طرح ایک پھر نابینا شخص اس لڑکے کے پاس ہے، اس نے کہا مجھے نظر لوٹا دو۔ تو اس نے کہا تم اللہ پر ایمان لاؤ تو تمہاری نظر لوٹ آئے گی۔ تو یہ خبریں آہستہ آہستہ جا کے بادشاہ کو پہنچی۔ تو بادشاہ نے اس لڑکے کو بھی بلایا اور نابینا کو اور وہ باقی لوگوں کو بھی بلایا۔ تو اس نے ان کو قتل کروا دیا اور لڑکے کو بھی کہا کہ یا تو اپنے دین سے پھر جا یا پھر میں تجھے بھی قتل کرواؤں گا۔ تو بادشاہ نے اس لڑکے کے ساتھ ایک پوری فوج بھیجی کہ اسے جاؤ اور جا کے سمندر میں غرق کراؤ، لیکن جب وہ اسے لے کر گئے تو وہ خود سارے غرق ہو گئے اور لڑکا جو تھا نا وہ بچ کر واپس آ گیا۔ اب بادشاہ جس طرح بھی کرتا تھا لیکن لڑکا بچ کر آ جاتا تھا۔ تو آخر کار اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ تم بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے تیر مارو تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے اسی طرح کیا، وہ لڑکا جو تھا نا وہ مر گیا۔ اب لوگوں نے جب اس قصے کو دیکھا کہ لڑکا بسم اللہ رب الغلام کہنے کی وجہ سے مر گیا ہے اور اس تیر تب اس کو جا کے لگا ہے، تو وہ جو لوگ تھے دیکھنے والے وہ بھی ایمان لے آئے۔ جب وہ لوگوں نے اس کو بادشاہ نے جب لوگوں کو ایمان لاتے دیکھا تو اس نے خندقیں کھودنے کا حکم دیا کہ بڑی بڑی خندقیں کھودی جائیں اور لوگوں کو اس میں ڈالا جائے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ وہ آگ جو تھی نا وہ پھیلتے پھیلتے جب لوگوں کو اس نے جلا دیا تو ایک عورت بھی لائی گئی تھی جس کا دودھ پیتا بچہ تھا۔ وہ عورت ذرا سی گھبرائی لیکن بچے نے اللہ کے حکم سے اپنی ماں سے کہا کہ اے ماں تو حق پر ہے، تو آگ میں کود جا۔ اس کے بعد مفسرین کہتے ہیں کہ وہ آگ جو تھی نا پورے شہر میں پھیل پڑی اور ان سارے کافروں کو جلا ڈالا۔ تو یہ پس منظر ہے اسی صورت کا اور شان نزول اس ہے۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی۔ اب ہم ترجمہ کریں گے اسے۔ واو قسمی ہے، قسم ہے آسمان کی، ذات البروج جو برجوں والا ہے۔ یا تو اس برجوں سے مراد اسماء مطلب آفتاب کی وہ مدت ہے جو وہ پورے سال میں آفتاب پوری کرتا ہے، مطلب گھوم کر آتا ہے اور ایک پورا سال پورا کرتا ہے، تو اسے کہتے ہیں بروج۔ یا دوسرے وہ آسمانی قلعے مراد ہیں جو جن پر فرشتے پہرا دیتے ہیں، اس سے مراد وہ برج ہیں۔ والیوم الموعود، اور اس وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ موعود اسم مفعول کا صیغہ ہے، وعدہ کیا ہوا۔ الیوم الموعود، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم۔ وشاہدن، اور حاضر ہونے والے دن کی قسم۔ ومشہودن، اور حاضر کیے ہوئے کی۔ شاہد سے مراد جمعہ کا دن مراد لیتے ہیں مفسرین، اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے جائیں خندقوں والے۔ جی اصحاب کا مطلب کرنے کے والے اخدود، خندقیں کھودنے والے۔ قتل، مارے جائیں۔ قرآن نے ان پر لعنت کی ہے کہ جس طرح انہوں نے اہل ایمان کو مارا، اللہ کرے وہ بھی اسی طرح مارے جائیں۔ النار ذات الوقود، آگ شعلوں والی تھی۔ النار آگ، ذات کا معنی والے، وقود آگ شعلوں والی۔ اذ ہم، جب وہ اس پر قعود بیٹھے ہوئے تھے۔ آس پاس جو کافر لوگ تھے نا وہ بیٹھے مسلمانوں کا نظارہ کر رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اور وہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے تھے، بالمؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ، شہود، سامنے تھے۔ یعنی اہل ایمان کا اہل کفر بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا، اور انہوں نے یہ نہیں کیا یا نہیں انہوں نے بدلہ لیا، منہم، ایمان والوں سے، الا، مگر اس بات کا، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائے تھے، باللہ العزیز الحمید، ایک ایسے اللہ پر جو زبردست ہے، تعریفوں والا ہے۔
اہل ایمان کو کس چیز کی سزا ملی تھی؟ انہیں ملی تھی اللہ پر ایمان لانے کی سزا، جو اہل کفر اور اس وقت کے ظالم بادشاہ نے انہیں دی تھی کہ انہیں زندہ آگ میں جلا ڈالا گیا تھا۔ تو آپ ان کے ایمان کی استقامت دیکھیں کہ انہوں نے ایک لڑکے کے کہنے پر، نبی بھی نہیں تھا، صرف ایک لڑکا تھا جو انہیں رب کی طرف بلا رہا تھا، انہیں بھولا ہوا سبق یاد دلا رہا تھا، اس نے جب انہیں اللہ کا یاد کروایا نام تو وہ سب کچھ بھول گئے اور انہوں نے آگ میں کودنا گوارا کر لیا۔ تو یہ ہے اہل ایمان کی سب سے بڑی نشانی کہ وہ بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو انہیں اہل ایمان کو سزا ملی تھی اللہ پر ایمان لانے کی۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ مارج خندقوں والے، الذی، وہ ذات، الذی اسم موصول ہے، لہو ملک السماوات، اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی، اور اللہ ہر چیز جو ہے نا اس پر گواہ ہے، اللہ کے سامنے ہر چیز ہے۔ اگر اہل کفر اہل ایمان کو سزا دے رہے تھے تو اللہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ ایک وقت کا انتظار کرتا ہے کہ میرے بندے، میرے ظالم بندے میرے نیک بندوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، پھر وہ کو ان کا انجام لازمی دیتا ہے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی۔ تو امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آئے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔